میز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ امیر اہل سنت نے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین بھی جن کو کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں کے متعلق رسائل لکھے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو رسالہ ہے اس کا نام ہے عاشق اکبر، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا بیان جو ہے اس رسالے میں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو متعلق رسالہ ہے اس کا نام ہے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق جو رسالہ ہے اس کا نام ہے کرامات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس رسالے میں درود پاک کی جو فضیلت ہے ترمذی شریف کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر ہے 486۔ چنانچہ لکھا ہے، وزیر رسالت مآب آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے آفتاب عالم تاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کرائی جاتی ہیں، آپ بھی کر لیجئے۔ اس سلسلے میں شرکت ہو یا جو بھی کار خیر کریں، اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، حسب حال جس قدر اچھی نیتیں کر سکیں کر لیجیے۔ 1435 سن ہجری شروع ہو گیا، آپ کو مبارک و نیا سال آ گیا۔ اسلامی سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ ہجری سن بھی اس کو کہتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی اس وقت سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، اور اس کا اجرا یعنی اسے جاری کیا میرے آقا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہینے 12 ہیں، ان میں 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے ہیں، اور اس کا بیان سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ہوتا ہے، یہ پارہ 10 ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 جو ہیں یہ خصوصیت کے ساتھ حرمت والے ہیں، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک رجب۔ تو محرم الحرام یہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور مجموع الزوائد حدیث نمبر 5151 میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس میں ہم نفلی روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں کربلا والوں کی یاد آ جاتی ہے،
آقا کے شہزادوں کی یاد آ جاتی ہے، خاندان اہل بیت اطہار کی یاد آ جاتی ہے، ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں یاد آ جاتی ہیں۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، یہ جو تاریخ ہے یہ بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے، اور بہت سارے واقعات اس تاریخ پر رونما ہوئے ہیں۔ اس کی شہرت میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بہت زیادہ ہمارے ہاں ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہوا سن 61 ہجری میں ہوا، مگر عاشورہ پہلے سے ہی بہت سارے واقعات لیے ہوئے۔ آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، امام حسین کی کرامات امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں یا شہید کربلا ہو دور ہر رنج و بلا کے 25 حروف کی نسبت سے عاشورہ کی 25 خصوصیات لکھی ہیں۔ عاشورہ یہ بھی درست ہے، عاشورہ یہ بھی درست ہے، عاشور بھی کہتے ہیں 10 محرم کو۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے کس دن؟ 10 محرم الحرام کے دن، عاشورہ کے دن۔ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو انہیں یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن یعنی عاشورہ کے دن نازل ہوئی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، پچھلی امتوں میں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن یعنی عاشورہ کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، مشہور و معروف واقعہ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام جو ہے یہ بہت سارے واقعات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، دینی مطالعہ چونکہ نہیں ہوتا، تو 10 محرم الحرام کے دن
جو واقعات ہوئے ان میں سے کچھ انشاءاللہ عز و جل روز آپ کو عرض کیا جاتا رہے گا اگر آپ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ عاشورہ کے موقع پر مدنی چینل وہ بہت ساری خصوصی نشریات لے کر آیا ہے۔ تو فیضان عاشورہ میں آپ کو جو عاشورہ کے دن واقعات ہوئے اس میں سے کچھ عرض کیے جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جب کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن آپ کی توبہ قبول کی گئی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ 10 محرم کو قبول کی گئی، اور یہ خزائن العرفان میں صدر الافاضل نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ کتنے رنگ تھے اس میں؟ 60 کیفیت مختلف، سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی۔ اب اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا گیا، ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر خشک ہوئی، کھنکھناتی، بجتی ہوئی۔ اس مٹی سے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ اس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی، کیونکہ فرشتوں نے اس سے قبل ایسی شکل و صورت دیکھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مبارک پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، روح داخل ہوئی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم علیہ السلام، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی، اور حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تو مختلف رنگ، مختلف کیفیتیں، مختلف مٹیاں، تو اولاد میں بھی مختلف رنگ ہیں اور قسم قسم کے مزاج ہیں۔ آدم علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد یا ابو البشر۔ لقب کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ، اللہ کے سب سے پہلے نبی۔ عمر کتنی پائی؟ 960 سال۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا آپ کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000۔ اور پھر اسی اولاد نے طرح طرح کی صنعتیں اور عمارتیں بنائیں اور زمین کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن آدم علیہ السلام کو بنایا۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور پھر جنت سے بعد میں زمین پر بھیجا گیا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے اللہ جانتا ہے۔ علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے کیونکہ رب کا یہ منشا تھا کہ آپ کی پشت اطہر میں جو مردود لوگ ہیں وہ دنیا میں پیدا ہو جائیں اور جنت میں پیدا نہ ہو، جنت ان کی جگہ نہیں ہے۔ تو 10 محرم الحرام کو آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور 10 محرم کو آپ جنت میں داخل کیے گئے،
اور 10 محرم الحرام کو ہی آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات کون سے تھے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ قبول فرمائی؟ تو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق پریشانی کے عالم میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے پیدائش کے وقت سر اٹھا کر عرش پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ مرتبہ کسی کو نہیں حاصل جو محمد کو حاصل ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر لکھا ہے، تو آپ نے جو دعا کی جو مشہور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ کیا عرض کیا؟ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اور ایک روایت میں یہ کلمات بھی ہیں، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرماتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، اے اللہ عز و جل تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول ہوئی۔ اس کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم تم نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور چونکہ تم نے ان کے وسیلے سے سوال کیا ہے اس لیے میں نے تم کو بخش دیا، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، ساری مخلوق پیدا ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نوح علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کو طوفان سے نجات ملی، اور ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے عافیت عطا ہوئی میرے آقا کے طفیل۔ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جانور کی قربانی دی گئی، آپ ذبح ہونے سے محفوظ ہوئے میرے آقا کے طفیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم طلب کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دیتے ہوئے آئے اور آپ کی برکت طلب کی، تو اللہ نے انہیں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے اور آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ جب جنت سے آئے تو دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی بھلا دی گئی اور سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی۔ توبہ کے بعد پھر عربی زبان آپ کو عطا کر دی گئی۔ اب یہاں ایک اہم ترین بات توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، یاد رکھنے والی۔ آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر کرنا، آپ کو عاصی کہنا، آپ کو ظالم کہنا، یہ ہے نبی کی توہین، اور اس لیے یہ ہے کفر۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 260 تا 262 پر آپ پڑھ لیجئے۔ امیر علیہ سنت یہ لکھا ہے سوال،
یہ کہنا کیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو دنیا میں بسانا ہی تھا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا؟ استغفر اللہ۔ جواب، ایسا کہنا صریح کفر ہے۔ اس قول بدتر از بول میں اللہ عز و جل پر بھی اعتراض ہے اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی بھی گستاخی۔ سوال، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، یہ کہنا کیسا؟ جواب، تلاوت قرآن کریم یا قرات حدیث پاک کے سوا اپنی طرف سے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام خواہ کسی نبی کو معصیت کی طرف منسوب کرنا سخت حرام، بلکہ ایک جماعت علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اسے کفر بتایا۔ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے۔ سوال، یہ کہنا کیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو ہم بدبخت نہ ہوتے؟ جواب، ایسا کہنا کفر ہے۔ آدم علیہ السلام نے بہت کثرت سے گریہ فرمایا، ایک روایت کے مطابق 300 سال روتے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا میں جدائی ہوئی، میدان عرفات میں پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 مرتبہ بیت اللہ شریف میں حاضری دی، 1000 مرتبہ، اور ہند سے ہمیشہ آپ پیدل آتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی دن یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، 10 محرم کو ہی جنت میں داخل کیے گئے، 10 محرم کو ہی آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور آدم علیہ السلام سبحان اللہ آپ کا گندم کھانا، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، شیطان کی ساری عبادت سے افضل ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام پیدائشی نبی اور مسجود ملائکہ یعنی جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سارے عالم کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا کے صدقے میں ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے، سبحان اللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشورہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نئے سال میں نئے عزم کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال حسنہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کا شوق و ذوق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل کل حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ السلام کا مختصر واقعہ پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیز پہ